دیکھیے جب دعوتیں وغیرہ جو ہو چکی ہیں بالکل جو ہے رسول وسلم کی جو ہے اس حکم کے خلاف ہے. ایک تو جو ہے میں اسلام کے جو ہے مہدوی ہونے کا جو ہے دعویٰ ہو رہا ہے، پھر جو ہے اپنے ٹیبل پر اپنی دعوت میں جو ہے خود جو ہے اس شخص کو بلا رہے ہیں جو مہدی موعود علیہ السلام کا انکار کر رہا ہے. نہ صرف انکار کر رہا ہے بلکہ جو ہے پہلے قبول کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے جھٹلاتا ہے اور جو ہے گستاخی کرتا ہے اور پھر جو ہے دوسروں کو بھی جو ہے گمراہ کرتا ہے. وہ جو ہے آپ کے عقیدے کو جو ہے جھوٹا کہہ رہا ہے اور معاذ اللہ جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا بھی جو ہے ذات کا انکار کر رہا ہے، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اور اللہ کا حکم ہو رہا ہے ادھر جو ہے صادقین کے ساتھ رہو اور آپ جو ہے کاذبین کو جو ہے اپنے دسترخوانوں پہ بلا رہے ہیں، ان پہ بٹھا رہے ہیں. سیدھا سیدھا جو ہے حکم رسول کی جو ہے خلاف ورزی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کونوا مع صادقین، اور جو ہے ہماری دعوتوں میں جو ہے کاذبین کو جو ہے بلایا جا رہا ہے، وہ لوگ جو جھوٹے ہیں جو ہمارے عقیدے کو جو ہے جھوٹا کہہ رہے ہیں. کتنی دیکھیے غلط بات ہے. اور ہمارے جو ہے یہ جو ہے پہلے جو ہے کم سے کم جب ارتداد شروع ہوا تھا، لوگ پلٹنا شروع ہوئے تھے، کم سے کم جو ہے اس وقت ایک بائیکاٹ، ایک حد فاصل جو ہے برقرار رکھا جا رہا تھا. اب تو جو ہے وہ احساس بھی نہیں، رشتے داریاں جو ہے برابر جو ہے نبھائی جا رہی ہے. وہاں پہ جو ہے لکم دینکم ولی دین والی آیت جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے پڑھ کے سنا دی جاتی ہے. نہیں ان کا دین ان کے ساتھ، ہمارا دین جو ہے ہمارے ساتھ. رسول وسلم کی فرامین، صحابہ کا عمل، بندگی میں رضی اللہ عنہ کا عمل کہ جو ہے آپ فرماتے ہیں جس نے منکر مہدی کو دیکھ کر 3 جگہ سے اپنے چہرے کو ٹیڑھا نہ کیا، اس نے مہدی کی تصدیق کیا کی. اب مجھے سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح سے جو ہے سلام علیک کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ٹھیٹھی ٹھاڈا کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں اور پھر مہدوی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ادھر آ کے پھر مہدوی ہوتے ہیں اور ادھر جا کے جو ہے پھر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یہاں تو حکم ہو رہا ہے جو ہے اپنی چہرے کو جو ہے 3 جگہ سے جس نے ٹیڑھا نہ کیا، مطلب اس شخص کے واسطے ہے یہ. اس کے سامنے جو ہے دعوت بھی پیش کی گئی، جس کو جو ہے قبول بھی کیا، جس نے جو ہے سنا بھی، ہر چیز سنا، اس کے بعد جو ہے انکار کر کے جا رہا ہے. تو خاص طور پہ جو انکار کرتا ہے، مطلب جو ارتداد کرتا ہے، اس کے واسطے تو جو ہے بندگی میں کا یہ فرمان پورا ہوتا ہے. ورنہ ہر کسی کا اثر نہیں، کیونکہ آپ جو ہے آپ کو دعوت بھی دینا ہے، تبلیغ ابلاغ کرنا ہے، وہاں پہ آپ کو جو ہے چہرہ ٹیڑھا نہیں کرنا ہے. یہ اس شخص کے واسطے ہے جو کھلم کھلا مہدی موعود علیہ السلام سے جو ہے دشمنی کرتا ہے، کیونکہ یہ خاتم ولایت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. حقیقت میں اسلام کے مقام کو جو ہے ہم جانے نہیں ہیں. اب یہ اس حدیث کو جو ہے آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں مومن کامل کے سوائے کسی اور کے ہمراہ نہ رہے اور نہ ہی تیرے کھانے کو سوائے متقی کے کوئی اور کھائے. جامع ترمذی کی جو ہے جلد دوم میں یہ حدیث ہے، صفحہ نمبر 163 اس پہ لکھا ہوا ہے. کچھ آگے پیچھے جو ہے دوسری کتابوں میں ہو سکتا ہے، دوسرے ایڈیشنز میں. یاد رکھیے جامع ترمذی کی جلد دوم والی یہ حدیث ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں مومن کامل کے سوائے کسی اور کے ہمراہ نہ رہے اور نہ ہی تیرے کھانے کو سوائے متقی کے، سوائے پرہیزگار کے. یہ صرف نہ صرف ایمان والا بلکہ ایمان والوں میں جو ہے ایمان لانے والوں میں متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے جو ہے ڈرنے والا ہو، اللہ کے قریب جو ہے وہ پہنچا ہوا ہو، وہ کھائے. رسول وسلم کا جو ہے یہ حکم ہے. بہرحال صحبت صادقین کا یہاں پہ چیپٹر ختم کرتے ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے عزلت الخلق پہ زیادہ طویل گفتگو نہیں ہے، مختصر سی جو ہے گفتگو کرتے ہیں. یاد رکھیے اب یہ عزلت الخلق وغیرہ جو ہے جو ہمارے تقریباً جو فرائض ہیں وہ پورے ترک دنیا ہی کے جو ہے بعد لگتے جاتے ہیں ایک کے بعد ایک. لیکن جب تک ترک دنیا نہ بھی کیے ہوں، ہر فرض میں سے جو کاسبین ہے وہ جو ہے جو سچے طالب ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں سے جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے کچھ نہ کچھ ایک حصہ جو ہے گزارا کرتے ہیں، کچھ پرسنٹ اس میں سے لیتے ہیں. وہ اگر تارک دنیا نہیں ہے تو جو ہے وہ طالب دنیا بھی نہیں رہے گا، وہ دل سے جو ہے فقیر رہے گا، بظاہر جو ہے وہ کسب کرے گا. وہ جو ہے ہجرت نہیں کر سکتا تو دل میں ہجرت کا جو ہے ارادہ رکھے گا، وہ صحبت صادقین میں اٹھتا بیٹھتا رہے گا، ادھر جاب پہ جائے گا آئے گا اور پھر ادھر جو ہے صحبت صادقین میں جو ہے رہے گا. وہ عزلت نشینی کا بھی جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے حصہ لے گا. وہ ذکر دوام و توکل تو اللہ تو جو ہے اس کا سارا کسب، ساری زندگی جو ہے وہ رہے گا فرائض میں پوری، اور طلب دیدار خدا میں ساری زندگی وہ گزارے گا، ذکر اللہ میں بھی جو ہے وہ گزارے گا. تو تقریباً یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے اگرچہ کہ ترک دنیا کے بعد لگتے ہیں، لیکن ہر مہدوی جو کاسب ہو یا تارک دنیا ہو وہ تمام فرائض ولایت میں جو ہے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ، کاسب بھی ہو تو جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں سے جو ہے عمل کرتا رہتا ہے. اور اگر عمل بھی نہیں کر رہے ہیں تو لیکن آپ کا جان لینا ضروری ہے کہ یہ فرائض ہیں اور اس کے اوپر جو ہے یہ احادیث ہیں، یہ میں اسلام کے فرامین، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے قرآن مجید کی آیتیں ہیں، یہ جان لینا بھی جو ضروری ہے. اگر یہ فرض ہے تو ہر مہدوی کا جو ہے اس کو جان لینا ضروری ہے. قرآن مجید میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے اللہ کے واسطے. دیکھیے یہ عزلت مطلب دوری، لوگوں سے جو ہے جو مخلوق سے دوری اختیار کرنا ہے، وہ عزلت کہلاتی ہے. اب یہ بھی ہم سنیں گے کہ جو ہے وہ دوری کون سی مخلوق سے، مطلب برے لوگوں سے جو دور ہو کے اللہ والوں کے قریب آ کے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی ذات کو جو حاصل کرنا ہے، وہی یہ عزلت ہے.
یہ علیحدگی اور تنہائی کی جو ہے معنی آتے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں فرمایا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو، یعنی ذکر کرتے رہو اور سب سے منقطع ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا ہے کہ اس کا ذکر کرو اور سب سے منقطع ہو کر، اسی آیت کی بنا پہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے عزلت اصل کو جو ہے فرض گردانا گیا ہے کہ جو ہے سب سے منقطع ہو جاؤ، کہ اللہ کہہ رہا ہے، مطلب جو خدا کو بھول چکے ہیں ان سے منقطع ہو کے خدا کو یاد کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ اور جو ہے خدا کی ذات کو جو ہے حاصل کرو۔ تو اسی عزلت خلق میں جو تمام انبیاء کرام جو ہے عزلت خلق میں جو ہے زندگی گزارے ہیں، اولیاء کرام، مہدی موعود علیہ السلام نے صاف فرمایا بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین برقرار رہا ہے تو انہی لوگوں سے رہا ہے جنہوں نے جو ہے عزلت اختیار کی، جو تنہائیوں میں چلے گئے ان سے جو ہے دین بچا، جنہوں نے جمعیت اختیار کی، جنہوں نے عزلت اختیار نہیں کی، ان سے جو ہے دین کی ظاہری صورت بنی، اور دین کی جو حقیقی جو معنی تھے وہ انہی لوگوں کے پاس رہی۔ اسلام کا فرمان ہے، اپنی الفاظ میں کہا ہوں، اسلام نے صاف فرمایا انہی لوگوں سے جو ہے دین برقرار رہا ہے جنہوں نے جو ہے عزلت اختیار کی۔ اور آگے چند احادیث جو ہے اسی عزلت کے تعلق سے بڑی دیکھیے خاصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جب آدمی جو ہے تنہا ہو جاتا ہے، اپنے مرشد کی صحبت میں آ جاتا ہے اور جو ہے تمام لوگوں سے، دنیا داروں سے کٹ جاتا ہے، تو وہاں پہ جو اس کی اندر اللہ تعالیٰ نے جو شرف رکھا ہے، جو اشرف المخلوقات ہونے کا جو شرف رکھا ہے، وہ شرف جہاں پہ جو ہے اگر اس کو جو ہے وہ نکھار لیا جائے تو جہاں پہ فرشتوں نے اسے سجدہ کیا تھا وہ جو ہے نکھر کے آتا ہے۔ جو عزلت میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفات رکھے ہیں، ایک معمولی سا آب سینا کی جو بارش ہوتی ہے اس میں سمندر کا سیپی جو ہے نکل کے باہر آتا ہے اور جو ہے منہ کھولتا ہے، اور پانی کا خطرہ وہ سیپی میں جب چلے جاتا ہے تو اپنا منہ بند کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ سیپی جو ہے برسوں سالوں سال جو ہے سمندر میں جو ہے غوطے مارتے رہتی ہے، اور اس کے بعد جب باہر نکلتی ہے تو وہ پانی کا خطرہ جو اندر گیا تھا کافی برسوں پہلے وہ جو ہے موتی بن کے نکلتا ہے، کیونکہ جو اس پانی کے خطرے نے جو ہے عزلت اختیار کی، وہ قید ہو گیا تھا۔ تو یہ خاصیت ہے، ایک پانی کا خطرہ جب عزلت اختیار کر کے موتی بن سکتا ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، پناہ اللہ ہو سکتے ہیں، سیدھا اللہ کی ذات میں واصل ہو کے اللہ کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمارے اندر وہ روح پھونکی ہے، اس کی روح پھونکی ہے۔ اب اس کو نکالنے کے واسطے، اس کی پوری خصوصیت کو نکالنے کے واسطے جو ہے ایک مرشد کامل کی صحبت میں آئیں گے اور دوسری تمام مخلوقات سے جو ہے کٹیں گے، اور جو یہ کٹنے کی جو فضیلت ہے، اور خصوصاً اس دور حاضر میں جو قرب قیامت کا دور ہے، یہاں پہ جو خاص طور پہ عام خاص مسلمانوں کو جو ہے رسول اللہ نے 1400 سال پہلے جو ہے حکم دیا ہے عزلت اختیار کرنے کا۔ تو چند احادیث جو ہے ایک کے بعد دیگر جو آپ کے سامنے پڑھتا چلا جاتا ہوں کہ دیکھیے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 40 روز خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دے تو اس کے دل سے حکمت کی نہریں زبان پر جاری ہو جائیں گی۔ یہ قدرت کا خاصہ رہا ہے، 40 دن کے واسطے بھی اگر کوئی شخص جو ہے اپنے آپ کو کہیں قید کر دیتا ہے تو جو ہے حکمت کی جو ہے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وہ خصوصیت سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ جو لوگ 40 دن کی جو جماعتوں وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، یہ خدا والے جو اللہ کے واسطے جو قید ہو جاتے ہیں، اس کے ذکر اور فکر میں، اس کے مراقبے میں جب قید ہوتے ہیں تو یقیناً جو ہے اس کی زبان سے جو ہے حکمت کی جو ہے نہریں جاری ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ العزلت عبادت، یعنی عزلت کرنا جو ہے عبادت ہے، لوگوں سے دور ہونا عبادت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر کہا یا رسول اللہ لوگوں میں بہتر آدمی کون ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جو اپنی ذات اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہو، اور وہ شخص جو کسی پہاڑ کی گھاٹی میں اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہو اور لوگوں کو محض اس لیے چھوڑ رکھا ہو تاکہ ان کے شر سے بچے، ان کے شر سے بچنے کے واسطے جو ہے لوگوں سے جو ہے بچے اور جو ہے پہاڑ کی گھاٹی میں جو ہے چلا جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے واسطے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے صحابہ کو رسول اللہ نے حکم دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اے سعید تجھ پر عزلت واجب ہے، کیونکہ وہ عبادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت ہے۔ اور ایک حدیث ہے جہاں پہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان مرد کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، اور ان کو وہ لے کر پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش ہونے کی جگہ پہنچے گا اور فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے دین کو لے کر بھاگے گا۔ دیکھیے وہ بھاگے گا، وقت آخر ایسا آئے گا جہاں پہ جو ہے آدمی جو ہے شہروں میں خاص طور پہ، اب آپ دیکھ رہے ہیں
یہاں کی جو تماشے وغیرہ جو ہیں، جو دنیا سچ کے سنور کے آئی ہوئی اور فتنے اتنے خطرناک ہو چکے ہیں کہ جو ہے وہی شخص بچے گا جو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ہے جو پہاڑ کی، آپ نے جو ہے عرب کے حساب سے فرمایا، پہاڑ کی چوٹی میں جو بھاگ جائے گا، مطلب جو ان شہروں سے لوگوں سے جو ہے تمام برے لوگوں سے جو ہے دور بھاگے گا، وہ جو ہے ان فتنوں سے بچے گا۔ ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ نے فرمایا بھی ہے عزلت کے ہی کے تعلق سے کہ عزلت اختیار کر کے اپنی سعادت و خوش قسمتی کو پکڑ لو۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں عزلت اختیار کر کے اپنی سعادت اور خوش قسمتی کو پکڑ لو۔ عزلت ہی میں دیکھیے سعادت ہے، خوش قسمتی کا جو ہے جو زینہ رکھا گیا ہے وہ عزلت ہی میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص یعنی اکمل الایمان ہے، ایمان میں کامل ہے، جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرتا ہو، اور ایسا شخص بھی اکمل الایمان ہے جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں اللہ کی عبادت کے لیے عزلت نشین ہو گیا ہو اور اپنی برائی سے لوگوں کو بچا لیا ہو۔ اب دیکھیے اس میں دو نکات بتائے گئے ہیں۔ ایک تو جو ہے ایک شخص ہوتا ہے جو عزلت اختیار کرتا ہے لوگوں سے، لوگوں کی برائی سے جو ہے بچنے کے واسطے، اور ایک شخص بھی جو ہے عزلت اختیار کرتا ہے لیکن اس کا جو ہے دل کا خیال وہ اتنی عاجزی اور انکساری اپناتا ہے کہ عزلت اختیار کر کے وہ یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ جو ہے اب لوگ میری برائی سے جو ہے بچ چکے ہیں، میری برائی سے بچ چکے ہیں، اس لیے جو ہے میں عزلت اختیار کر رہا ہوں تاکہ جو ہے میرے فتنوں سے جو ہے لوگ جو ہے اس میں ملوث نہیں ہوں گے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ شخص جو ہے اکمل الایمان ہے، جہاد کرنے والے کے برابر ہے، جو کسی گھاٹی میں اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے عزلت نشین ہو گیا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ آدمی مفت میں ثواب لوٹے گا، وہ آدمی جو ہے مفت میں ثواب لوٹے گا جو پہاڑ کی چوٹیوں میں سے کسی چوٹی پر، وادیوں میں سے کسی وادی کے نشیبی علاقے پر، مقام پر اپنی بکریوں کو لے کر نماز اور زکوٰۃ کو قائم کرے گا، ایسا ہی شخص لوگوں میں بہتر ہوگا، یعنی ایسا ہی شخص جو ہے لوگوں میں بہتر ہوگا جو ہے پہاڑ کی چوٹی میں سے کسی چوٹی پر یا جو ہے وادیوں میں سے کسی وادی پر جو ہے چلا جائے گا اللہ کے واسطے، محض اللہ سے یہ مخلوق کے جو ہے فتنوں سے بچنے کے واسطے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آخر نے فرمایا ہے کیا تم کو میں ایسے شخص کی خبر دوں جو مجاہد فی سبیل اللہ سے متصل ہوگا، یعنی اس کے برابر ہوگا، جہاد لڑنے والے کے برابر ہوگا۔ ہم نے کہا ضرور خبر دیجیے یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا یہ وہ آدمی ہوگا جو کسی درہ میں بیٹھا ہوا نماز پڑھے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا اور لوگوں کی برائیوں سے بچنے کے لیے عزلت اختیار کرے گا۔ اور واقعی میں دیکھیے اب یہ وقت ہے جہاں پہ جو ہے اتنے تماشے ہیں کہ آدمی باہر نکلے گا تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس فتنوں میں جو ہے پڑے گا ہی پڑے گا۔ اب اس طرح کا حال ہے جیسا جو ہے ہمیں اس طرح رہنا ہے کہ جو کیچڑ ہے اور جو ہے کمل کا پھول ہے، بلکہ حالات تو اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ بندگی میاں شاہی نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وصال کے بعد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں دین کا چرچا کرنا ایسا ہو چکا ہے جیسا جو ہے ہندوؤں کے محلے میں گائے کا گوشت بآواز بلند بیچنا۔ حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں تو وہاں ایسی صورت میں جو ہے آدمی جو ہے عزلت اختیار کر لیتا ہے، جہاں پہ جو ہے اس کی وہاں پہ کچھ چل نہیں سکتی۔ تمام حالات جب خراب ہو چکے تو بہتر صورت یہی ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے لوگوں سے کٹ جائے، یہی حکم دیا گیا ہے اور یہی جو ہے ہدایت دی گئی ہے، خاص طور پہ قرب قیامت کی جو ہے علامتوں میں۔ جو آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں، غالباً جو اس سے پہلے کسی نشست میں جو ہے یہ حدیث پڑھی گئی ہے، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، بڑی اہم ہے کیونکہ اس دور کے فتنوں کے واسطے ہمارے آقا نے جو ہے 1400 سال پہلے فرمایا ہے۔ حضرت مقول سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ عالم نہیں ہے، لیکن اس کی چند علامتیں اور تقارب اسواق ہیں۔ تو اصحاب رسالت نے کہا تقارب اور اسواق کیا ہیں یا رسول اللہ؟ ارشاد رسالت معاف ہوا کہ پانی اور بارش کا کم ہو جانا، نباتات کا پیدا نہ ہونا، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، غیبت کا عام ہونا، زنا کی اولاد کی کثرت، اور پانچواں سرمایہ دار کی تعظیم، یعنی مالدار لوگوں کی جو ہے تعظیم۔ چھٹواں مساجد میں، دیکھیے یہ بہت ڈرتا ہوں یہ پڑھنے سے ہمیشہ، مساجد میں فاسق اور فاجر لوگوں کی آواز بلند ہونا، اور ساتواں اہل منکر کا اہل حق پر غالب ہو جانا۔ یہ تمام جو رسول اللہ نے علامتیں بتائی ہیں یہ تمام کی تمام جو ہے پوری ہو چکی ہیں، بلکہ جو ہے ہم آگے بڑھ چکے ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ایسی صورت میں آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو ارشاد نبوی ہوا تو اپنے دین کی بقا کے لیے اس کو لے کر بھاگ اور اپنے گھر میں اس طرح جمع رہے جس طرح ٹاٹ جمی رہتی ہے۔
جس طرح ٹاٹ جم جاتی ہے گھر پہ، اس طرح جو ہے اپنے آپ کو جو ہے جما لو، مطلب نکلو ہی مت. اس طرح جو اپنے آپ کو جو ہے بچانا ہے تو ایسا ہی شخص جو ہے بچے گا. اس لیے جو ایک حدیث وہ کچھ اسی طرح کے جو ہے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سامنے تاریک حصوں کی طرح فتنے ہوں گے، جس میں آدمی صبح کے وقت مومن اور شام کے وقت کافر ہوگا، اور شام کے وقت مومن اور صبح کے وقت کافر ہوگا. ان فتنوں میں بیٹھنے والا